اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس آن لائن اردو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 10 مئی 2021 اور 27 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن کا آغاز ہم اللہ کے بابرکت نام سے کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ورک شیٹ صفحہ نمبر 5، سابقہ اور لاحقہ۔ سابقے کیا ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں، اور لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ سابقہ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے۔ اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً ادب سے بے ادب، سمجھ سے نا سمجھ۔ ان مثالوں میں بے اور نا سابقے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس سے پہلے کوئی لفظ لگایا جائے تو اسے سابقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لاحقہ۔ جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلاً دولت سے دولت مند، خوف سے خوفناک۔ ان مثالوں میں مند اور ناک لاحقے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے ہے مرکب الفاظ۔ مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو ایک مرکب بن جاتا ہے، تو اسے مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ ان تعریفوں کے بعد آئیے ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ سابقہ لاحقہ سے 5 مرکبات بنائیے اور جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے آپ کے سامنے ہے با ادب، با نصیب، با وضو، با شعور، با پردہ۔ یہ با سے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اس کا جملہ ہے با ادب طالب علم ہی با نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایک لفظ لینا ہے اور اسے جملہ بنا دینا ہے۔ ان سے انجان، انجام، ان تک ان گنت، انمول۔ میں نے آسمان پر ان گنت ستارے دیکھے۔ میں نے اس میں سے ایک لفظ لیا ان گنت یعنی لا تعداد، اور اس کا میں نے یہاں پہ جملہ بنا دیا۔ اس کے بعد لفظ ہے لا حاصل، لا علم، لا پتہ، لا وجود، لا محدود۔ تو اس کا جملہ کیا ہوگا؟ علی کے دادا 1 ماہ سے لا پتہ ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے بے ادب، بیکار، بے علم، بے حس، بے دام۔ بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے خانہ، کارخانہ، مے خانہ، جم خانہ، دولت خانہ، قید خانہ۔ ملزم قید خانہ سے باہر آ گیا۔ آخری لفظ ہے دان، قدردان، پاندان، روشن دان، قلم دان، گلدان۔ روشن دان سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ یہ میں نے اس میں سے ایک لفظ لیا اور اس کا جملہ بنایا۔ تو بچوں، آج کا ہمارا سبق تھا سابقہ کیا ہوتا ہے، لاحقہ کیا ہوتا ہے، مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ لے کر ہم اس کا جملہ کیسے بناتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے صفحہ نمبر 5 پر سابقہ، لاحقہ اور مرکب الفاظ کی تعریف لکھنی ہے، اور یہ الفاظ اور ان کے جملے لکھنے ہیں۔ اب اجازت دیجیے۔